إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے ہیں جس کی ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا، تو جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما حرم علیکم، تم پر یہی حرام کیے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کفار نے چونکہ اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا جن کا بیان سورہ مائدہ آیت نمبر 103 میں آئے گا، کفار کی اس حرکت پر فرمایا گیا کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے جیسے بحیرہ وغیرہ، وہ حرام نہیں، حرام صرف وہ ہیں جو ہم نے فرما دیے۔ یہی مضمون مزید تفصیل کے ساتھ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ 4 چیزوں کی تفصیل یہاں آیت میں 4 چیزوں کا بیان ہے۔ نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، نمبر 4 غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1 مردار، جو حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائے یا اس کو شرعی طریقے کے خلاف مارا گیا ہو، مثلا مسلمان اور کتابی کے علاوہ کسی نے ذبح کیا ہو، یا جان بوجھ کر تکبیر پڑھے بغیر ذبح کیا گیا ہو، یا گلا گھونٹ کر، یا لاٹھی پتھر ڈھیلے غلیل کی گولی سے مار کر ہلاک کیا گیا ہو، یا وہ بلندی سے گر کر مر گیا ہو، یا کسی جانور نے اسے سینگ مار کر مار دیا ہو، یا کسی درندے نے ہلاک کیا ہو، اسے مردار کہتے ہیں اور اس کا کھانا حرام ہے۔ البتہ مردار کا دباغت کیا ہوا چمڑا کام میں لانا اور اس کے بال، سینگ، ہڈی، پٹھے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ زندہ جانور کا وہ عضو جو کاٹ لیا گیا ہو وہ بھی مردار ہی ہے۔ نمبر 2 خون، خون ہر جانور کا حرام ہے جبکہ بہنے والا خون ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 145 میں فرمایا او دمم مسفوحا، یا بہنے والا خون۔ ذبح کے بعد جو خون گوشت اور رگوں میں باقی رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں۔ نمبر 3 خنزیر، خنزیر یعنی سور نجس العین ہے، اس کا گوشت، پوست، بال، ناخن وغیرہ تمام اجزاء نجس و حرام ہیں، کسی کو کام میں لانا جائز نہیں۔ چونکہ آیت میں اوپر سے کھانے کا بیان ہو رہا ہے اس لیے یہاں صرف گوشت کا ذکر ہوا۔ نمبر 4 غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، اس کے معنی یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اور جس جانور کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حرام و مردار ہے۔ البتہ اگر ذبح فقط اللہ تعالیٰ کے نام پر کیا اور اس سے پہلے یا بعد میں غیر کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ عقیقے کا بکرا، ولیمے کا دمبا، یا جس کی طرف سے وہ ذبیحہ ہے اس کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، یا جن اولیاء کے لیے ایصال ثواب مقصود ہے ان کا نام لیا، تو یہ جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں۔ اور اس فعل کو حرام کہنا اور ایسے جانور کو مردار کہنا سراسر جہالت ہے، کیونکہ ذبح سے پہلے یا ذبح کے بعد غیر کی طرف منسوب کرنا ایسا فعل نہیں جو کہ حرام ہو، جیسے ہم اپنی عام گفتگو میں بہت سی عبادات کو غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مثلا یوں کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز، جنازے کی نماز، مسافر کی نماز، امام کی نماز، مقتدی کی نماز، بیمار کی نماز، پیر کا روزہ، اونٹوں کی زکوٰۃ اور کعبے کا حج وغیرہ۔ جب یہ نسبتیں حرام نہیں اور ان نسبتوں کی وجہ سے نماز، زکوٰۃ اور حج وغیرہ میں کفر و شرک اور حرمت تو درکنار، نام کو بھی کراہت نہیں آتی، تو کسی ولی یا بزرگ یا کسی اور کی طرف منسوب کر کے فلاں کی بکری کہنا کیسے حرام ہو گیا؟ اور اس سے یہ خدا کے حلال کیے ہوئے جانور کیوں جیتے جی مردار اور سور ہو گئے کہ اب کسی صورت حلال نہیں ہو سکتے؟ جو لوگ انہیں مردار کہتے ہیں وہ شریعت مطہرہ پر سخت جرت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور ذبح نہیں کرتا، اور کسی مسلمان کے بارے میں شرعی ثبوت کے بغیر یہ کہنا کہ اس نے غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا تو یہ بدگمانی ہے، اور کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام ہے، اور حتی الامکان اس کے قول اور فعل کو صحیح وجہ پر محمول کرنا واجب ہے۔ اور ذبح کے معاملے میں دل کے ارادے پر اس وقت تک کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک قائل اپنے ارادے کی تصریح نہ کر دے۔ اور اگر بالفرض بعض ناسمجھ احمقوں پر شرعی ثبوت کے ساتھ ثابت ہو بھی جائے کہ انہوں نے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا اور اس ذبح سے معاذ اللہ ان کا مقصود غیر خدا کی عبادت ہے، تو کفر کا حکم صرف انہی پر ہوگا۔ ان کی وجہ سے عام حکم لگا دینا اور باقی لوگوں کی بھی یہی نیت سمجھ لینا باطل ہے۔ خلاصہ یہ ہے
کہ مسلمان اپنے رب تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کر رہا ہے تو اس پر بدگمانی حرام اور ناروا ہے، اور خود سے بنائے ہوئے ذہنی تصورات پر کسی مسلمان کو معاذ اللہ کفر کا مرتکب سمجھنا اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کہہ دینا ہے، اور تکبیر کے وقت جو اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا اسے باطل و بے اثر ٹھہرانا ہرگز صحیح ہونے کی کوئی وجہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ ترجمہ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیں شریعت مطہرہ نے ظاہر پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے، باطن کی تکلیف نہ دی، تو جب اس نے اللہ تعالیٰ کا نام پاک لے کر ذبح کیا تو جانور کا حلال ہونا واجب ہے کہ دل کا ارادہ جان لینے کی طرف ہمیں کوئی راہ نہیں۔ اس مسئلے کے بارے میں مزید تفصیل اور دلائل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 20ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا رسالہ سبل الاصفیاء فی حکم ذبائح للاولیاء مطالعہ فرمائیں۔ فمن اضطر، تو جو مجبور ہو جائے، تفسیر صراط الجنان میں ہے مضطر یعنی مجبور جسے حرام چیزیں کھانا حلال ہے، وہ ہے جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو اور اس کو نہ کھانے سے جان چلی جانے کا خوف ہو اور کوئی حلال چیز موجود نہ ہو، خواہ بھوک یا غربت کی وجہ سے یہ حالت ہو، یا کوئی شخص حرام کے کھانے پر مجبور کرتا ہو اور نہ کھانے کی صورت میں جان کا اندیشہ ہو۔ ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی اتنا کھا لینا جائز ہے کہ ہلاکت کا خوف نہ رہے، بلکہ اتنا کھانا فرض ہے۔ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے حالت مجبوری میں حرام کھانے کی اجازت دینا اور اسے معاف رکھنا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کی دلیل ہے، اس لیے آیت کے آخر میں مغفرت و رحمت والی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کافروں کے گروہ مشرکین کے اعمال کا ذکر کرنے کے بعد اب دوسرے گروہ یعنی یہودیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پہلا گروہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کرنے والا تھا، اور دوسرا گروہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں کوتاہی کرنے والا ہے۔ شان نزول، یہودیوں کے سردار علماء یہ امید رکھتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے مبعوث ہوں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسری قوم میں سے مبعوث فرمائے گئے تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ توریت اور انجیل میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف دیکھ کر آپ کی فرما برداری کی طرف جھک پڑیں گے، اور ان یہودی سرداروں اور علماء کے نذرانے، ہدیے، تحفے، تحائف سب بند ہو جائیں گے، حکومت جاتی رہے گی۔ تو اس خیال سے انہیں حسد پیدا ہوا، اور توریت و انجیل میں جو حضور کی نعت و صفت اور آپ کے وقت نبوت کا بیان تھا انہوں نے اس کو چھپا دیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہودیوں کے اس طرح کے طرز عمل پر فرما دیا گیا کہ ذاتی مفادات، مال دنیا اور عیش و آرام کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے احکام، عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چھپانے والے مال و دولت سے اپنے خزانے نہیں بھر رہے، بلکہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، کہ یہ حرکات انہیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہوں گی۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے شرف سے محروم ہوں گے، رحمت الہی ان سے دور ہوگی، کفر و معصیت کی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور انہیں کسی بھی طرح گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا بلکہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یاد رہے کہ چھپانا یہ بھی ہے کہ کتاب کے مضمون پر کسی کو مطلع نہ ہونے دیا جائے، نہ وہ کسی کو پڑھ کر سنایا جائے اور نہ دکھایا جائے، اور یہ بھی چھپانا ہے کہ غلط تعویلیں کر کے معنی بدلنے کی کوشش کی جائے اور کتاب کے اصل معنی پر پردہ ڈالا جائے۔
یہودی ہر طرح کی تعویلیں کرتے تھے اور ابھی تک بہت سے لوگوں میں اس طرح کا طرز عمل جاری ہے۔ قرآن پڑھ کر توحید الہی کی غلط تشریح کرنا، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آیات کو چھپانا، ان کے معانی بدلنا، پردے اور سود وغیرہ کے متعلق آیات کے معانی میں تحریف کرنا، سب اسی فعل حرام میں داخل ہیں۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ ترجمہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا، تو یہ کتنا آگ کو برداشت کرنے والے ہیں۔ الذين اشتروا الضلالة بالهدى، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جو ہدایت و مغفرت یہ لوگ اختیار کر سکتے تھے، اس کو چھوڑنے کو یہاں فرمایا گیا کہ انہوں نے ہدایت و مغفرت کی جگہ ضلالت و عذاب خرید لیا۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس ہدایت و مغفرت تھی اور پھر انہوں نے اسے بیچ دیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، دنیا میں سب سے بہترین چیز ہدایت اور علم ہے اور سب سے بری چیز گمراہی اور جہالت ہے۔ تو جب یہودی علماء نے دنیا میں ہدایت اور علم کو چھوڑ دیا اور گمراہی اور جہالت پر راضی ہو گئے، تو اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ وہ دنیا میں اپنی جانوں کے ساتھ انتہائی خیانت کر رہے ہیں۔ نیز آخرت میں سب سے بہترین چیز مغفرت ہے اور سب سے زیادہ نقصان دہ چیز عذاب ہے۔ تو جب انہوں نے مغفرت کو چھوڑ دیا اور عذاب پر راضی ہو گئے تو بلا شبہ وہ آخرت میں انتہائی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور جب ان کا حال یہ ہے تو لا محالہ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑے خسارے میں یہ لوگ ہیں۔ اس آیت میں یہودی علماء کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا کیونکہ وہ حق بات کو جانتے تھے اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف ظاہر کرنے میں اور ان کے بارے میں شبہات زائل کرنے میں عظیم ثواب ہے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان چھپانے میں اور ان سے متعلق لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالنے کی صورت میں بڑا عذاب ہے۔ اس کے باوجود جب انہوں نے حق کو چھپایا تو لا محالہ انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا۔ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ ترجمہ، کی سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور بے شک کتاب میں اختلاف کرنے والے دور کی مخالفت و ضد میں ہیں۔ فی الکتاب، کتاب میں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کتاب سے مراد قرآن شریف ہے یا توریت شریف۔ پہلی صورت میں اختلاف سے مراد ہوگا نہ ماننا اور دوسری صورت میں اس سے مراد ہوگا صحیح طور پر نہ ماننا، کیونکہ یہودی قرآن کو تو بالکل نہ مانتے تھے اور توریت کو ماننے کے دعوے دار تھے مگر صحیح طور پر نہ مانتے تھے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں کتاب سے قرآن ہی مراد ہوگا، اور ان کا اختلاف یہ تھا کہ ان میں سے بعض قرآن کو شعر کہتے تھے، بعض جادو اور بعض کہانت کہا کرتے تھے۔